الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفی صلوات پڑھو وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون صلوات پڑھیے گا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما صلوات پڑھیے گا بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہے موڈ مجلس سننے کا؟ اصل میں ٹائم بہت شارٹ ہے، آدھا گھنٹہ وہ کہہ رہے ہیں، اتنی دور سے آنے کے بعد آدھا گھنٹہ ہی پڑھنا تھا تو میں بلانے کا ضرورت کیا تھی، سمجھے؟ بہرحال صلوات پڑھو بابا دے بلا دو۔ بہرحال یہ کسی صاحب نے رکا لکھا ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ اہل تشیع کا کلمہ جو ہے یعنی شیعہ حضرات کا کلمہ قرآن سے ثابت کرو، تو سمجھے بھائی؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ تو سمجھے بھائی؟ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ میں نے پوری دنیا کا نام لیا، یہ شاہپور والے مولوی میری تک میں نہیں۔ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج پھر یہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔
سمجھ آئی بھائی؟ تو سمجھ آ رہی بھائی؟ اب میری توجہ سے سننا ہے. میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف سے میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. لوہا پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے. سن قرآن. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. سمجھائی؟ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن. اللہ فرما رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے ترجمے کی؟ اللہ فرما رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. اب جو گزر جائے، گزرے کا پتہ ہے؟ سیالکوٹ کی زبان میں جو گزر جائے کہتے ہیں وہ تو مر گیا ہے. ایمان سے بتاؤ مرے بندے سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نہ پوچھ سکتا. ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ تو گزرتا، تیرا گزرنا اور ہے. نبیوں کا گزرنا اور ہے. اللہ کہہ رہے اے رسول ان سے پوچھ لے. اگر تم اس آیت کو نہیں نہ سمجھے، اس ترجمے کو نہیں سمجھے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت کو تو بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں سمجھ سکے. جن کا یہ دعویٰ تھا نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لکھا ہے قرآن کی، پھر اس ایک کافی کو بھی نہ سمجھ سکے. کہاں آئے؟ تیرے میرے مولا علی حیدر کرار کے پاس آئے. آ کے کہتے ہیں یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا. پوچھا کس آیت نے؟ مولا 25واں پارہ ہے سورہ زخرف. اللہ فرماتا ہے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. یا علی نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، نہ سارے رسول مدینے میں آئے. اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا. نہ مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتہ ہوتا. ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے. جب نبی کے صحابہ نے جناب علی سے کہا نا ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، اس وقت میرے مولا حیدر کرار نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، اس قرآن کو کما حق ہو جیسے یہ نازل ہوا یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے. یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے. اچھا یا علی ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں. ہمیں تو نہیں سمجھ آتی اللہ نے کیوں فرمایا اے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. یا علی آپ بتائیں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا، اس وقت تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ نے کیوں فرمایا اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے. کہتے یا علی پھر آپ بتائیں اللہ نے اس آیت کو کہاں نازل کیا تھا. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سنو اس قرآن گواہ ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا، نہ اللہ نے اس آیت کو مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن گواہ ہے. آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سحر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اچھا یا علی پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود، تو آدم وہاں موجود، نوح وہاں موجود، حضرت ابراہیم وہاں موجود، جناب موسیٰ وہاں موجود، تمام نبی میرے نبی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ادھر محمد نے بیت المعمور کے اندر قدم رکھے، تمام نبی میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ تمام نبی میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب میرے بھائیوں کی کتاب ہے معراج النبی، لکھنے والا الہی بخش لاہور والا اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اگر اس کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ لکھتا ہے جب رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے نا تو جملہ ضائع کیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ لکھتا ہے موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے۔ موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا۔ تو ابھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجلس ختم ہو جائے گی، اس طرح کے جملے کو سمجھ گئے۔ موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، نبیوں کا امام میں بنوں گا۔ علامہ صاحب لکھتا ہے خیال کا آنا تھا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ اب آگے یہ جملہ تو سمجھ آ رہی ہے، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ موسیٰ کے دل میں امامت کا خیال آنا تھا لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ جب اللہ کو برداشت نہ ہوا، علامہ الہی بخش لاہور لکھتے ہیں اب دیکھو شیعہ سنی دوست، اگر تم نے جملے ضائع کیے مجھے دکھ ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ علامہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دل میں صرف خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبدالوہاب رفری سے لے کے امام کعبہ تک وہ چیلنج کر رہا ہے۔ پھر تجھے سمجھ آنا چاہیے، ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کر سکتا، محمد کے آگے کھڑا ہے، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت کرے؟ کو سمجھائیے کہ جو اللہ کسی نبی کو برداشت نہیں کرتا کہ محمد کے آگے کھڑا ہو، وہ اللہ کسی رضی اللہ کو برداشت کر لے گا؟ کر لے گا؟ علامہ صاحب لکھیں اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ جلدی کرو بیت المعمور میں جاؤ۔ میرے موسیٰ کلیم کے ذہن میں خیال آیا وہ بھی محمد کے ہوتے ہوئے، اب کھا گئے یہ جملہ یار، وہ بھی میرے محمد کے ہوتے ہوئے امامت کا موسیٰ کے دل میں خیال آیا، لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا، جبریل جلدی کرو چلو، اگر میرا کلیم نہ ہوتا تو بات کی سمجھ آ رہی ہے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا، جلدی کرو چلو بیت المعمور میں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں جبریل آئے بیت المعمور میں، آواز خالق ہے جبریل جلدی کرو میرے محمد کو نبیوں میں کھڑا کرو، کھڑا کر کے محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کر کے دکھاؤ۔ جملے ضائع کیے مجھے دکھ ہو گیا، سمجھ آ رہی نا؟ علامہ صاحب لکھتا ہے جبریل آئے اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں کھڑا کیا، محمد کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کر کے دکھایا جبریل نے،
لیکن جب جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا نا، پھر کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی۔ تو سمجھے جبریل نے محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا نا، لیکن پھر کسی نبی موسیٰ جیسے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ہوتے ہوئے مسلح پہ آئے جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں اے الہی بخش لاہور والے، کاش تجھے اس بات کی تو سمجھ آ